اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس از ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد سوم، 16 اکتوبر سن 1902، دربار شام۔ ایک رویا۔ بعد ادائے نماز مغرب حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلاۃ والسلام شاہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے تو آپ نے بیٹھتے ہی اپنی ایک رویا سنائی کہ میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا۔ دراصل ملائکہ کا تمثل تھا، مگر آپ کی صورت میں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی ہے، گویا مجھے مارنے کے لیے ہے۔ میں نے کہا، کوئی اپنی اولاد کو بھی مارتا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں تو ان کی آنکھیں پر آب ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں۔ آخر 2-3 بار جب اسی طرح ہوا، پھر میری آنکھ کھل گئی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک الہام میں یوں بھی فرمایا ہے، انت منی بے منزلت اولادی، اور یہ قرآن شریف کی ایک آیت کے موافق بھی ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ قل فلم یعذبکم، المائدہ 19۔ ختم نبوت غیر امتی نبی کے آنے کو مانے ہے۔ فرمایا، ختم نبوت بھی ایک عجیب علمی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت کو بھی قائم رکھتا ہے اور اسی کے استفادہ سے ایک سلسلہ جاری کرتا ہے۔ فرمایا، یہ تو ایک علمی بات ہے، مگر کجا یہ کہ اس سلسلے کو الٹ پلٹ کر دوسرے نبی کو لایا جاوے، حالانکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا نبی آوے، قطع نظر اس کے کہ وہ شریعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ خواہ شریعت نہ بھی رکھتا ہو، تب بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آپ کے سوا اور آپ کے استفادے سے الگ ہو کر نہیں آ سکتا۔ ساری براہین احمدیہ اس قسم کی باتوں سے بھری پڑی ہے اور بہت سے الہام اس کے ممد و معاون ہیں۔ علاوہ اس کے کما استخلف الذین میں جو استخلاف کا وعدہ ہے، یہ بھی اسی امر پر صاف دلیل ہے کہ کوئی پرانا نبی اخیر تک نہ آوے، ورنہ کما باطل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کما کے نیچے تو مسیل کو رکھا ہے، عین کو نہیں رکھا۔ پھر یہ کس قدر غلطی اور جرت ہے کہ خدا تعالیٰ کے منشا کے خلاف ایک بات اپنی طرف سے پیدا کر لی جاوے اور ایک نیا اعتقاد بنا لیا جاوے۔ اور پھر کما میں مدت کی بھی تعیین ہے، کیونکہ مسیح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں آیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آنے والا محمدی مسیح بھی 14ویں صدی میں آئے۔ غرض یہ آیت ان تمام امور کو حل کرتی ہے، اگر کوئی سوچنے والا ہو۔ ابن مریم کے آنے سے مراد۔ فرمایا، ابن مریم کا سوال بھی خدا تعالیٰ نے بڑی صفائی سے حل کیا ہوا ہے۔ سورہ التحریم میں اس راز کو کھول دیا ہے کہ مومن مریم صفت ہوتا ہے اور پھر اس میں نفخ روح ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسی ترتیب سے پہلے میرا نام مریم رکھا، پھر ایک وقت آیا کہ اس میں نفخ روح ہوا۔ اب مریم کے حمل سے جیسے مسیح پیدا ہوا، جو اسی روح القدس کے نفخ کا نتیجہ تھا، اس لیے یہاں خود مسیح بنا دیا۔ براہین احمدیہ کو قرآن شریف کی اس آیت کے ساتھ جو سورہ تحریم میں بیان ہوئی رکھ کر دیکھو، اور پھر اس ترتیب پر غور کرو جو براہین میں رکھی ہے کہ پہلے مریم نام رکھا، پھر نفخ روح کیا اور پھر یا عیسیٰ کہہ کر پکارا۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے بھی دراصل یہی زمانہ تھا۔ زمانہ بھی ایک قسم کی عقیم کی صورت پر ہوتا ہے۔ فرمایا، اور روح اللہ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت مسیح کا تبریہ منظور تھا، کیونکہ بعض اولاد میں
شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے۔ اس واسطے روح اللہ کہہ کر اس الزام کو دور کیا۔ غرض حضرت مریم کے متعلق جس قدر واقعات قرآن شریف میں ہیں وہی الہام یہاں بھی موجود ہیں۔ فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا، دراصل جس قسم کی گھبراہٹ مریم کو تھی اسی قسم کا جوش اب بھی یہودیوں میں پیدا ہوا، اور ایسا ہی انا لک ھذا بھی براہین میں درج ہے۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، جلد سوم، صفحہ 257 تا 258۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔